نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج ہم اخلاق کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بیان کریں گے کہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن تعریفیں کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن اپنے بن جائے۔ اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن آپ کی طرز عمل زندگی پر عمل پیرا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، سمجھدار تھا۔ تو کافی دن ہو گئے کہ اس بچے کی ماں بیوہ نے ایک ہی سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ تھوڑا پھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میری ماں، آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، آپ کا جسم نظر آ رہا ہے، تو میں جاتا ہوں اپنے چچا سے کپڑے مانگ کے آتا ہوں۔ تو اس کی ماں بچے کو روکتی ہے، کہتی ہے بیٹا، تیرا چاچا بہت سخت ہے اور کنجوس ہے، وہ آپ کو کپڑے نہیں دے گا، تو نہ جاؤ۔ تو وہ بچہ ضد کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ایک سوٹ ہمیں دے دو میری ماں کے لیے۔ تو اس کا چاچا اتنے تلخ لہجے سے، تلخ طریقے سے جواب دیتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے۔ تو وہ بچہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے اور راستے میں ایک بندہ ملتا ہے اس کو۔ بندہ کہتا ہے کہ اے بچے، کیوں رو رہے ہو؟ کس نے مارا ہے آپ کو؟ اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ میں اپنے چاچا کے پاس گیا اور اس نے مجھے ڈانٹا اور کپڑے بھی نہیں دیے، تو اس کی تلخ لہجے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، وہ بندہ بھی غیر مسلم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو کپڑے تو مل جائیں گے، لیکن آپ کا جو جدی پشتی ایمان آ رہا ہے، بتوں کی پوجا، وہ چھن جانے کا خطرہ ہے، وہ چلے جانے کا خطرہ ہے۔ تو وہ مکہ میں ایک محمد نام کا بندہ رہتا ہے، وہ سخی تو بہت زیادہ ہے، اس کا اخلاق بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ کوئی اس کے پاس جاتا ہے، کوئی دشمن ہو یا اپنا ہو، وہ اس کو خالی نہیں بھیجتا۔ تو آپ اس کے پاس چلے جاؤ اور اپنے ایمان کا خیال رکھنا، تو اس کے پاس چلے جاؤ، سوال کرو، وہ آپ کو کپڑے دے دے گا۔ تو وہ بچہ گھر گیا، تو گھر جا کے اپنی ماں کو کہتا ہے چچا نے تو ڈانٹا ہے، کپڑے بھی نہیں دیے، تو مجھے ایک بندے نے راستے میں بتایا ہے کہ مکہ میں ایک محمد نام کا بندہ رہتا ہے، وہ بہت سخی ہے۔ تو وہ جو کوئی بھی دشمن اپنا جائے اس کے پاس کوئی چیز بھی مانگ لیں تو وہ دے دیتے ہیں ان کو۔ تو کیوں نہ ہو، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے کپڑے لے آتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا، اس کے پاس نہیں جانا، وہ جادوگر ہے، وہ لوگوں کے ایمان چھین لیتا ہے۔ تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، ہم نے اپنا دھرم نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے بتوں کی جو پوجا ہم کرتے ہیں وہ نہیں چھوڑنی۔
ہمارے دادا بابا یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم نے اپنے دادا بابا کا دین نہیں چھوڑنا۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں جی میں جا کے پہلے ہی یہی بات کروں گا کہ مجھے کپڑے چاہیے لیکن میں آپ کا دین نہیں مانوں گا، تو میں ان سے کپڑے لے آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ بچہ چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب ادھر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچہری لگا کے بیٹھے تھے صحابہ کرام کی، تو جا کے کہتا ہے اے محمد میں نے آپ سے کپڑے کا سوال کرنا ہے تو آپ کا دین میں نہیں مانوں گا، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، میں صرف کپڑا لینا آیا ہوں اور کپڑے لے کے تمہیں چلے جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اپنی رحمت والی چادر اتاری اور اس کو بچے کو دے دی، کہتا ہے اے بچے یہ لے جا، اپنی ماں کے بدن ڈھانپنے کے لیے یہ لے جاؤ۔ تو جب ادھر گیا ماں نے پوچھا ہاں بیٹا کیا کہا اس نے؟ تو بیٹے نے کہا ماں جی میں نے پہلے ہی جا کے کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کا دین نہیں ماننا، مجھے کپڑے چاہیے بس، انہوں نے کپڑے مجھے دے دیا اور میں یہ لے کے آ گیا ہوں۔ تو ماں کہتی بیٹا ان کا دین مان لینا چاہیے تھا، جس نے اپنی رحمت والی چادر ہمیں عطا فرما دی ہے تو اس کا دین مان لینا چاہیے تھا، وہ تو بہت اچھے اور نیک دل اچھے انسان ہیں، وہ تو بہت سخی ہیں، وہ تو غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، تو ان کا دین مان لینا چاہیے تھا۔ ایک اور ایک آیت ہے، حدیث پاک ہے کہ ایک عورت مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پہ رکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں جادوگر رہتا ہے مکہ میں، وہ لوگوں کے ایمان چھین لیتا ہے، وہ لوگوں سے بت پرستی چھین لیتا ہے، تو میں نے یہ ہمارے دادا بابا کا ورثہ چلا آ رہا ہے یہ دین بتوں کو پوجنے والا، تو میں نے نہیں چھوڑنا، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو بڑھاپے میں اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے، لیکن میں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے بتوں کی پوجا ہی کرنی ہے، پوجا ہی میں نے مرنا ہے، تو میں یہ شہر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ تو سامان باندھ کر دروازے پہ رکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ بوڑھیا پوچھتی اے بیٹا اے نوجوان یہ سامان تو مجھے اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے سامان اٹھاتے ہیں تو سامان بھاری لگتا ہے اور بڑھیا بہت کمزور لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بڑھیا یہ سامان تو کافی بھاری ہے، آپ کہیں تو یہ سامان میں چھوڑوں جہاں آپ کہتی ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ سامان چھوڑ دیں گے تو یہ تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، مجھے تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا اپنے سر پر رکھا اور چل پڑے۔ راستے میں باتیں کرتی کرتی ادھر پہنچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں شہر چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تو اس نے وہ کہانی بتائی، وہ بتایا کہ ادھر مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، اس سے میں اپنا ایمان بچا کر یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچتے سوچتے جا رہے ہیں کہ بڑھیا مجھ سے ہی بچ کر نکل کے جا رہی تھی تو میرے ہی سامنا ہو گیا اس کو۔ تو جب اپنی منزل پر پہنچ گئی تو آپ نے سامان اتار کے نیچے رکھ دیا، تو بڑھیا پوچھتی اے نوجوان بہت اچھے لگتے ہو، بہت خوبصورت ہو،
تو اپنا نام تو بتاتے جاؤ. جب مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ اس جادوگر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے آئی ہو تو لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، تو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس علاقے میں بہت اچھے جوان بھی رہتے ہیں، ایک اچھا نوجوان بھی رہتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو میں آپ کا نام بتاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا، جس بندے سے آپ چھپ کے نکل رہی تھی وہی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ بڑھیا دیکھ کر ایک دفعہ تو پریشان ہو گئی کہ جس سے میں بچ کر نکل رہی تھی وہ ہی میرے سامنے آ گیا. تو کہتی ہے، اے محمد، پھر آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا ہے، اب مجھے مسلمان کر دو. آپ کا جادو مجھ پر چل گیا ہے، اب مجھے مسلمان کر دو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. اخلاق ایک ایسی تلوار ہے جو اگلے کو سامنے والا زخم نہیں دیتی، اندر کا زخم دیتی ہے، محبت کا زخم دیتی ہے، لگن کا زخم دیتی ہے. تو خدا را اخلاق بہت اچھی چیز ہے. اخلاق پھیلایا کرو، اخلاق سے ہی پیش آیا کرو ہر بندے سے. اخلاق میں برکت ہے، اخلاق میں رحمتیں ہیں. اخلاق کیا کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو اخلاقیات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد.